ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہدام جنت البقیع کا واقعہ تو ہو گیا، اب کیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس واقعے کو مزید اچھالیں اور مزید تفرقہ پیدا کریں، مزید اختلاف انتشار پیدا کریں کہ تم نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ان پر لعن طعن کریں؟ کیا یہ طریقہ ہونا چاہیے، یا یہ کہ صلح و صفائی سے رہیں، مسالمت آمیز طریقے سے رہیں کہ صحیح ہے، ہونا تھا ہو گیا، اب جو ہے وہ مسلمان کم از کم آپس میں نہ لڑیں؟ کیا یہ طریقہ ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اور یہ سوالات اب کی جنریشن کرتی بھی ہے کہ اب کیا ضرورت ہے ہمیں ان ساری باتوں کو اکھاڑنے کا، گڑے موڑے اکھاڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ اب ہو گیا واقعہ ہو گیا، اب وہ نہیں بنا رہے تو کیا ضرورت ہے کہ ہم بلا وجہ احتجاج کریں، اپنا وقت ضائع کریں اور اپنی توانائیاں لگائیں؟ کیا ضرورت ہے ہمیں؟ تو صحیح ہے خاموش رہنا یا اتحاد کا مظاہرہ کرنا یا آپس میں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات میں ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے، ایک تو یہ کہ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ کس قدر زیادہ ہیں اتحاد کے بارے میں، وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کا مظاہرہ کیا بھی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں نہ لڑیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ سامنے والے بھی وہ ہیں کہ جو بہت خوش اخلاقی سے، خوش اسلوبی سے ہمارے پاس آ جائیں گے، گلے لگ جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، جو معاملہ ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اب ہم بھائی بھائی ہیں، اور ہم نہ ایک دوسرے کو ماریں گے، نہ ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، نہ سب و شتم کریں گے۔ وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ مسلسل قبروں کو، ہمارے تاریخی مقامات کو توڑ رہے ہیں، جتنے اور مقامات ہیں، شہزادی زینب کبریٰ کا مزار ہے اور جتنے مقامات ہیں اس کو توڑ رہے ہیں۔ وہ ہمارے بچوں کو قتل کرنے پہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی ہمارے ناموس کو تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی ہمیں اذیت پہنچانے پر اور ہمارے جو اچھا سلوک ہے اس کو غلط طریقے سے پیش کرنے پہ، اور یہ کہنے پر کہ یہ لوگ تو ویسے ہی دین میں نہیں ہیں اور ویسے ہی یہودی اور غلط مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ یہ عبداللہ بن سبا کی ماننے والے ہیں، اس طریقے سے یہ الزامات اپنی جگہ پر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ایسے ماحول کے اندر اپنی آواز کو بلند نہ کریں اور یہ نہ کہیں کہ دیکھیں ہم صحیح ہیں اور ہم حق پر ہیں، اور تم نے جو یہ کام کیے ہیں اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں جو اسلام کی نگاہ میں بہت سنگین، بہت برے جرائم ہے کہ جس کے بعد انسان کافر بھی ہو جاتا ہے، تو پھر لوگوں کے سامنے حق پر باطل کیسے آئے گا؟ لہذا جس طریقے سے ہم کربلا کی یاد کو تازہ رکھے ہوئے ہیں اس خاطر کہ ہم بتا سکیں کہ اس زمانے میں حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا، اور آج حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اسی طریقے سے ہم جنت البقیع کے انہدام کے واقعے کو بھی اس لیے بار بار ابھارتے ہیں کہ یہ واضح کر سکیں جو تم نے کام کیا تھا وہ باطل پر تھا، وہ غلط تھا، اور آج بھی اگر تم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو تو یہ کام آج بھی باطل پر ہے اور یہ غلط کام ہے، اور ہم اب بھی اسی دین پر ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ قرآن کریم نے جو اتحاد کی باتیں کی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک دو مقامات پر تو یہ بہت واضح سی آیت آئی ہے، اس کے علاوہ بھی کئی ساری جگہوں پر یہ کہا گیا کہ انسان بلا وجہ کسی سے جھگڑا نہ کرے، اور پیغمبر اکرم نے بھی جو جنگیں کی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کی ہیں کہ سامنے والے تھے وہ تھے کہ جو کافر تھے اور نہیں مان رہے تھے اسلام کو، بلکہ اس لیے کی ہے کیونکہ وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہو کر مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اگر مسئلہ صرف یہ ہوتا کہ وہ دوسرے دین پر ہیں، اپنے خداؤں کو مانتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور پیغمبر اکرم خدا وحدہ لا شریک کی پرستش کرتے ہیں، اور چونکہ وہ ہمارے خدا کو نہیں مانتے اس لیے ہم حملہ کر رہے ہیں، تو کبھی بھی پیغمبر اکرم نے اس خاطر ان سے جنگ نہیں کی ہے۔ قرآن کریم کی وہ واضح سورہ موجود ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے رسول اللہ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، اگر تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کی ہم عبادت نہیں کرتے، جن کی ہم عبادت کرتے ہو ان کی تم عبادت نہیں کرتے، اور نہ تم ان کی عبادت کر سکتے ہو جن کی ہم عبادت کرتے ہو، نہ ان کی ہم عبادت کر سکتے جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے تم سے، تلواریں نہیں نکالیں گے۔ تو قرآن کریم کا واضح سا یہ اعلان ہے کہ دین کے معاملے پر، اور کسی کا عقیدہ اگر کچھ اور ہے تو اور اس کو اپنے عقیدے پر زندہ رہنا ہے تو ٹھیک ہے، رہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ آیت الکرسی کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی پر جبر نہیں ہے۔
کہ تم کیوں یہودی ہو، کیوں عیسائی ہو، کیوں بت پرست ہو، کیوں ہندو ہو، تم مسلمان ہو جاؤ، اگر نہیں ہوگے تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی. کبھی بھی پیغمبر اکرم نے کام نہیں کیا. اگر پیغمبر اکرم نے جنگیں کی ہیں تو اس خاطر کی ہے کہ وہ حملہ کر رہے تھے مسلمانوں کی جانوں پر، اور جب جان پر بات آ جاتی ہے تو دفاع کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اگر ایسی صورت میں انسان اپنی جان کو نہ بچائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کافر جیتتے جائیں گے اور اس طریقے سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، قتل ہو جائیں گے سارے مسلمان. چنانچہ ایسے موقع پر پیغمبر اکرم نے تلوار نکالی ہے. اچھا، جن آیتوں میں بار بار یہ ایک پیغام دیا گیا، یہ 2 آیتیں تو آپ کے خدمت بیان کر دیں. اس کے علاوہ ایک اور آیت جو سورہ نساء کے اندر آیت نازل ہوئی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. یہ جنگ کے وقت کی صورتحال ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ جب جنگ کرتے کرتے کوئی شخص ایسا آ جائے تمہارے سامنے کہ جو تمہیں سلام کرے، کہے السلام علیکم، السلام علیکم. تو سلام کون کرتا ہے؟ مسلمان سلام کرتے ہیں، جو اسلام لائے ہوئے ہوتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں. تو قرآن کریم نے یہ ان لڑنے والے مجاہدوں کو کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. خبردار جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم ابھی بھی کافر ہو اور انہیں قتل کر دو. تمہیں یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ جو تمہیں سلام کرتا ہے اسے تم کافر قرار دو یا یہ کہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، انہیں قتل کر دیا جائے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں تو آج بھی کئی دفعہ پاکستان میں یہ نظر آتی ہے بات کہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جنہیں ہم سلام کرتے ہیں تو وہ سلام کا صحیح طریقے سے جواب نہیں دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں سلام نہیں کیا ہے، کچھ اور کہا ہے. تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ خبردار اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اسے یہ نہ سمجھو کہ وہ مومن نہیں ہے اور کافر ہے اور لہذا اسے قتل کر دیا جائے. دوسری طرف قرآن کریم نے ایک اور آیت نازل ہوئی ہے کہ فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. کہ بشارت ہے ان افراد کے لیے کہ جو لوگوں کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور جو بہترین بات ہوتی ہے اسے قبول کرتے ہیں. لہذا اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دوسروں کی بات ہے انسان اس کو سننے کے لیے تیار نہ ہو. صحیح اہل سنت عالم دین کوئی بات کہتا ہے اس کی بات سنیں، کوئی وہابی عالم دین بات کہتا ہے اس کی بات سنیں، کوئی شیعہ عالم دین بات کہتا ہے اس کی بات سنیں. بات سننا حرام نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ نامناسب بات ہے کہ کوئی منطقی بات کہے، کوئی اچھی بات کہے اور اس کے باوجود تم قبول نہ کرو. بشارت ہے، قرآن کریم نے کہا فبشر، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو سب کی بات سنتے ہیں اور جن کی بات سب سے بہترین ہوتی ہے اسے قبول کرتے ہیں. تو چاہے کوئی شیعہ بات کر رہا ہو یا سنی بات کر رہا ہو، اگر کوئی اچھی اور منطقی بات کہنے والا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق وہ بات کہنے والا ہے تو اس کی بات کو قبول کرنے کا حکم خود قرآن کریم نے ہمیں دیا ہے. اس کے علاوہ کئی سارے اور نمونے بھی ہیں کہ جو خود قرآن کریم میں ملتے ہیں، احادیث پیغمبر کے اندر ملتے ہیں، ائمہ اطہار السلام کی تعلیمات کے اندر ملتی ہیں کہ بلا وجہ اہل سنت سے دشمنی نہ رکھو. چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم وصلوا في مساجدهم. دیکھو اگر اہل سنت میں سے کوئی شخص مریض ہو جائے، تمہارا پڑوسی ہو، تمہارا دوست ہو، تو اس کی عیادت کو جاؤ. اہل سنت ہے، اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کی بھی عیادت کو جاؤ. یہ ہمارے ائمہ اصحاب السلام کا طریقہ کار ہے.